یہ ورلڈ کپ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا رمضان کھا جانے کے لیے کافی ہے. پورے 2 اشرے یہ ورلڈ کپ کھا سکتا ہے، کرکٹ کا ورلڈ کپ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. رمضان کے لیے دلوں میں کوئی شوق، کوئی ولولہ، کوئی جذبہ نہیں دکھ رہا نوجوانوں کے، لیکن ورلڈ کپ کے لیے کتنی ہی ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں کے دلوں میں، کتنا جوش ہے، کتنا ولولہ ہے ورلڈ کپ کو لے کر کے. یہ ورلڈ کپ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام کھا جانے کے لیے کافی ہے. واللہ شیطان سے زیادہ ورلڈ کپ سے ڈرنا اس رمضان میں. مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا، اس سے زیادہ یہ ورلڈ کپ ہماری رمضان کو نقصان پہنچائے گا. ہمارا وہ نوجوان جس کی اپنی وکٹ گر رہی ہے، جہنم کے دہانے پر کھڑا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کو اپنی گرتی ہوئی وکٹ کی پرواہ نہیں ہے کہ میری وکٹ گری تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا. اس کو اپنی ٹیم کی گرتی ہوئی وکٹوں کی پرواہ ہے. اس کے اپنے اعمال کا اسکور دیکھ نہیں رہا ہے وہ، کہ میرے اعمال کا کیا اسکور ہے، کہ میں انگلیوں پر بھی اپنی نیکیاں گن لے ہوں، اتنی نیکیاں ہیں. اور گناہ گننے کے لیے میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. اپنی نیکیوں کا، اپنے اعمال کا، اپنے گناہوں کا اسکور دیکھو، اس کی پرواہ کرو. رمضان اس لیے آیا ہے. رمضان کے اس مہینے میں بندے کو اپنے ٹیم کے اسکور کی پڑی ہوئی ہے. وہ خود شیطان سے زندگی کا میچ ہار رہا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے گناہوں کو خراب، اس کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے اور گناہوں کے دلدل میں اس کو دھسانے کے لیے شیطان پورے طور پہ تیار ہے. بلکہ شیطان اپنی اننگ میں کامیاب ہے. شیطان کے ساتھ جو اس کا میچ چل رہا ہے، اس اننگ میں شیطان اس پر حاوی ہے، جیت چکا ہے اس کو گناہوں کی دلدل میں ڈبا کر کے، نیکیوں سے اس کو محروم کر کے. پر اس کو شیطان سے ملنے والی اپنی ہار کی کوئی پرواہ نہیں. اس کو پرواہ ہے اپنے میچ میں اپنے ٹیم کے ہار جانے سے. میرے بھائیوں، قیامت کے دن کل یہ آپ کے فیوریٹ کھلاڑی آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ آپ کی ٹیم آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے نہیں آئے گی. جس کی جیت پر آپ کا ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے اور جس کے ہار پر آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے، یہ ٹیم، یہ کھلاڑی، یہ آپ کی آخرت کا سرمایہ نہیں ہے. آپ کی آخرت کا سرمایہ آپ کی نیکی ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے. اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی نیکی کی فکر کرو، اپنی ٹیم کی جیت اور ہار کے بجائے. یہ ورلڈ کپ کا شیطان ہمارے رمضان کو نگلنے کے لیے کافی ہے. ایک بہت بڑا شیطان ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے. ہر سال اس طرح کے کوئی نہ کوئی ایونٹ رمضان میں آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس ایونٹ کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں. اتنا بڑا موقع جو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اس موقع کو ہم کرکٹ کی بدماشیوں میں، کرکٹ کی گندگی میں ضائع کر دیتے ہیں. کتنا برا ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین جنت کی طرف بلا رہا ہو اور وہ ٹی وی کی طرف بھاگ رہا ہے. جس کو اللہ رب العالمین جنت کی طرف بلا رہا ہے لیکن وہ کرکٹ میچ کی طرف بھاگ رہا ہے. جس کو یہ رات کی نعمت عطا فرمائی گئی تھی تاکہ اس میں قیام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے، اس کو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے سے زیادہ فکر اپنی ٹیم کو جیت دلوانے کی ہے. واللہ بہت افسوس کی بات ہے، پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہر سال افسوس کیا جاتا ہے لیکن ہماری نوجوانوں میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ، صحیح سوچ عطا فرمائے، رمضان کی ناقدری سے ہم کو بچائے. واللہ میرے بھائیوں، میں اگر آپ کو کوئی ارمانی کا سوٹ 20-25 ہزار کا گفٹ کر دوں اور آپ اس کو گھر سے اس میں پوچھا بنا دیں اور اپنے ادھر و دیوار اس سے صاف کریں، اور میں یہ دیکھوں کہ میرا قیمتی سوٹ جو میں نے آپ کو زیب تن کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا استعمال آپ اپنے فرش صاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوگی. یہ میرے لیے ایذا کا باعث بنے گا کہ آپ نے میرے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر نہیں کی. کیا واللہ رمضان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم کو اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ اس سے ہم جنت کی نعمت حاصل کریں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی راتیں ہم کرکٹ دیکھنے میں بتا رہے، اس میں ہم جہنم سے آزادی کی فکر کرنے کی بجائے اپنی ٹیم کو جیت دلوانے کی فکر میں یہ راتیں ہماری گزر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کی اسی ناقدری سے ہم کو بچائیں. یہ اس رمضان کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کی راتیں کرکٹ دیکھنے یا کرکٹ کھیلنے میں صرف کی جائے، شوق اور عیاشی میں صرف کی جائے، بازار کی خریداریوں میں صرف کی جائے. اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمت کی دنیا میں ناقدری کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ کیوں اس کو قیامت کے دن جنت کی اپنی نعمت عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رمضان کے نام پر ایک نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے. اگر دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو کیوں آپ سمجھتے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا؟
جنت خواہشوں سے نہیں ملتی ہے، آرزوؤں سے نہیں ملتی. اللہ نے فرمایا لیسا بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ یہ تمہاری تمناؤں سے جنت تم کو نہیں ملنے والی، نہ اہل کتاب کو جنت ان کی تمناؤں سے ملیں گی. جنت کے لیے عمل چاہیے. جزاء بما كانوا يعملون، جنت تم کو دی جائے گی تمہارے اعمال کے بدلے میں. اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملتی ہے. جن کے پاس عمل نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بھی نہیں بنیں گے. اور اعمال کرنے کا، سب نیک اعمال کا سب سے بہترین موقع، جنت کے اعمال کا سب سے بہترین موقع آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 دن کے فاصلے پر ہیں. اپنے نفس کو، اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو اس کے استقبال کے لیے تیار کر لیں. یہی آج کا ہمارا پیغام تھا. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں جب شروع ہو جائیں گی تو بھی ہمارا یہ جو دا ینگ ورلڈ کا پروگرام ہے یہ جاری رہے گا. اسی طرح سے شیڈیول میں کچھ تبدیلی آئے گی کیونکہ یہ جو وقت ہے ممکن ہے کہ تراویح سے فراغت کے بعد اس وقت تک کہ آپ فری نہ ہو سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے 11 یا 11:45 کا ہمارا وقت طے کیا گیا ہے، اور منڈے ہی کے دن انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہماری پھر سے ملاقاتیں ہوا کریں گی. اور رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات کو گفتگو کا عنوان بنانے کی ہم کوشش کریں گے جو ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہیں، اور رمضان کی بابرکت ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے کوشش کی جائے گی کہ یہ علم آپ تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں شیطان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. آپ سن رہے تھے شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کو، جو آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ رمضان کے جو اوقات ہے یہ کوئی ایسے اوقات نہیں ہیں کہ بس اس کو ہم اسی طرح کسی بھی کھیل و تماشے میں ضائع و برباد کر دیں. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک ایک پل، تو ہم اس کے 1 منٹ کو بھی ایسے ہی کسی بھی کھیل تماشے اور اس بھی چیز میں ضائع نہ کریں. اس کے ایک ایک پل کو ہم اپنے لیے اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں، اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں. تو بہت ہی جیسے کہ شیخ نے فرمایا بھی کہ اسلاف جو ہے 6 مہینہ پہلے اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس مہینے میں پہنچنے کے لیے اللہ ہم کو اس مہینے میں پہنچا دے، رمضان کے مہینے میں، تاکہ ہم اس کی برکت سے اس کی فضیلت حاصل کر سکیں. تو اس مہینے کو یوں ہی ضائع نہ کرے.